أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کل کی کلاس میں ہم نے سورۃ النساء کا جو مضمون ہے وہ شروع کیا تھا۔ کل میں نے کلاس میں سورۃ النساء کا جو تعارفی نوٹ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ ہے پڑھ کے سنایا تھا، پھر اس کے بعد پہلے رکوع کی تلاوت کی تھی اور پہلی 4 آیات کا ترجمہ مع تفسیر جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیا تھا، گو تھرو کر لیا تھا۔ لیکن چوتھی آیت جس کی ابھی میں نے دوبارہ آپ کی خدمت میں تلاوت پیش کی ہے، اس آیت کا جو آخری حصہ ہے جو یہاں سے شروع ہوتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، یہ والا حصہ وہ حصہ ہے جس کی کل تشریح بیان کرنے سے رہ گئی تھی، لہذا آج کی کلاس کا مضمون یہاں سے شروع کریں گے اور کوشش کریں گے کہ کم از کم جو رکوع ہے پہلا وہ آج انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے ختم ہو جائے۔ تو بنیادی طور پہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہا ہے کہ تعدد ازواج کی وجوہات اور کن حالات میں اور کس طرح پر تعدد ازواج کی اسلام میں اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر مرد جو ہے وہ 2 3 4 شادیاں لازمی کرے، بلکہ فرمایا کہ پہلے زمانوں میں ایک حد بندی نہیں تھی، کسی مذہب نے شادی کے اوپر کوئی حد بندی نہیں لگائی، لیکن جب اسلام اس دنیا میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تو ایک حد بندی لگا دی گئی کہ دیکھو بظاہر بے شک یہ وجوہات ہوتی ہیں کہ ایک انسان کو ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ وہ وجوہات کیا تھیں ان کا کل میں نے ذکر کر دیا تھا، لہذا اس ڈیٹیل میں دوبارہ نہیں جاتا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان وجوہات کو ان کے ساتھ اگری کیا ہے، فرمایا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بہرحال وجوہات جو ہیں یہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن ان وجوہات کی موجودگی کے باوجود تعدد ازواج ایک حد تک جائز، اس سے آگے جائز نہیں، اور وہ حد بندی لگا دی کہ 4 سے زیادہ بہرحال نہیں کر سکتے شادیاں، اور ان شادیوں کی غرض بھی بیان کر دی کہ اگر تو عیش و عشرت کی خاطر کوئی کرتا ہے تو وہ خدا کے حکم کے منافی جا کے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بہرحال یہ نہیں کہ کوئی شخص عیش و عشرت کی خاطر ایک سے زیادہ شادیاں کرے، بلکہ جو اغراض تعدد ازواج کی اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھیں وہ یہی تھیں کہ دیکھو یتامہ کی کفالت ہو، بیوگان کی کفالت ہو، اسی طریق پر بعض قومی ضروریات کی وجہ سے کہا جاتا ہے، حصول اولاد کے لیے کہا جاتا ہے، پھر یہ کہ بعض اوقات اگر ایک انسان ہے اس کی بیوی بیمار ہو جاتی ہے اور وہ حق زوجیت ادا نہیں کر سکتی تو اس کیس میں بجائے اس کے کہ ایسا شخص باہر جا کے کوئی بدی کا ارتکاب کرے، اس کے لیے یہ بات زیادہ مناسب ہے کہ وہ ایک اور شادی کر لے، پہلی بیوی کا بھی خیال رکھے بجائے اس کے کہ اس کو طلاق دے کے اکیلا چھوڑ دے اور کوئی آگے سے اس کی ٹیک کیئر کرنے والا نہ ہو، اور دوسری شادی کے ذریعے سے جو اس کی جائز ضروریات تھیں ان کو وہ پورا کرنے والا ٹھہرے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ کس طرح پر ایک سے زیادہ یتیم عورتوں کو بیک وقت انسان اپنے نکاح میں نہ رکھے، اور یہ بھی بیان کر دیا کہ کس طرح پر تعدد ازواج جو ہے وہ عمل میں آئے۔ اس کے آخر پر، اس آیت کے آخر پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں خوف ہو، اللہ کے نہیں تعدلو،
کہ تم عدل کر سکو گے، فواحدۃ، تو ایک ہی کافی ہے، تو ایک ہی شادی کافی ہے۔ یہاں پہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات پیش کی۔ آپ نے یہ بات پیش کی کہ قرآن کے اس حکم سے معلوم ہوتا ہے کہ شادی بیاہ کو لے کے اصل حکم جو تھا وہ یہی تھا کہ انسان کی ایک سے زیادہ شادیاں ہوں، مرد کی ایک سے زیادہ شادیاں ہوں، کیونکہ اس وقت جو ضرورت تھی وہ بہرحال یہی تھی کہ کثرت سے مسلمان ہوں، مسلمانوں کی اولادیں کثرت سے ہوں۔ اور ہاں، اگر کوئی ایسا شخص ہے جو قومی مفاد اپنی جگہ، لیکن اگر وہ ان باتوں کو پورا، ان شرائط کو پورا نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے پھر حکم یہی ہے کہ وہ صرف ایک ہی شادی پر اکتفا کرے۔ تو اس نوٹ کو پیش کر دینے کے بعد جب ہم اس آیت کی طرف آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم ان میں عدل اور مساوات قائم نہیں رکھ سکو گے تو پھر کیا کرو؟ فرمائے فواحدۃ، پھر ایک ہی کافی ہے، پھر ایک ہی شادی کرنی ہے۔ او ما ملکت ایمانکم، یا وہ جن کے تمہارے، او یا ما ملکت، جو مالک ہوئے، ایمانکم، تمہارے داہنے ہاتھ۔ مراد یہ ہے کہ یا تو آزاد عورتوں میں سے ایک یا غلام عورتوں میں سے ایک۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا تھا کہ جو غلام عورت ہیں اس سے مراد کیا، اور کیا ان غلام عورتوں جن کو لونڈیوں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیا ان کے ساتھ نکاح ہوتا ہے کہ بغیر نکاح کے تعلقات کی اسلام نے اجازت دی؟ جو مستشرقین ہیں، یعنی وہ احباب جو اسلام پر اور اسلام کی تعلیمات پر اعتراضات وغیرہ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو لونڈیاں ہیں، جو جنگی قیدی خواتین تھیں یا جو زیر نگین خواتین تھیں، نعوذ باللہ من ذالک، اسلام اس بات کی ان کے نزدیک اجازت دیتا ہے کہ ان کے ساتھ جبراً تعلقات جو ہیں وہ قائم کیے جائیں، اور ان کے ساتھ کسی قسم کا نکاح نہیں اور ان کے کوئی بھی حقوق نہیں۔ لہٰذا آج کی جو کلاس ہے اس میں اس اعتراض کو ہم کور کریں گے، اور اس کا جو جواب دیا جانا چاہیے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنے والی ہے کہ لونڈیاں، ان سے جو بھی مراد ہو، ان سے نکاح ضروری ہے۔ نکاح کے بغیر میاں بیوی والے تعلقات قائم ہو ہی نہیں سکتے۔ اب نکاح کی صورت کیا ہوگی وہ مختلف ہو سکتی ہے، لہٰذا وہ بھی انشاءاللہ تعالی آج کی جو بحث ہے اس میں یہ مضمون آ جائے گا۔ اب میں آپ کی خدمت میں اس مسئلے کے اوپر بعض گزارشات پیش کرتا ہوں جس کا تعلق ما ملکت ایمانکم کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم نے لونڈیوں کے لیے الامۃ، الاماء، الامۃ، الاماء، اما جو ہے یہ بیسیکلی امتن کی جمع ہی ہے، اور ما ملکت ایمانکم نیز فتیاتن کی اصطلاحیں استعمال کی ہیں۔ یہ وہ چار الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں لونڈیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے۔ احادیث میں ان کے علاوہ جاریتن اور سریتن وغیرہ الفاظ بھی لونڈیوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک اور اصطلاح ام الولد بھی استعمال ہوتی ہے۔ ام الولد یعنی وہ عورت جو کسی آزاد مرد کی لونڈی تھی اور اس کے بچے کی ماں بننے کی وجہ سے آزاد ہو گئی، یعنی ایسی عورت جس کو اس کے بچے نے آزادی دلائی ہو۔ ان اصطلاحات میں سے قرآنی اصطلاح ما ملکت ایمانکم کے معنی اپنے اندر بہرحال وسعت رکھتے ہیں۔ عموماً اس اصطلاح سے غلام یا لونڈیاں مراد لی جاتی ہیں۔ لغت میں اس کے معنی یہ ہیں کہ جن کے مالک تمہارے داہنے ہاتھ ہوئے یا تمہارے زیر نگین اور تمہارے زیر دست۔ ان معنوں کے مطابق بعض اوقات ملازم، نوکر، مزدور وغیرہ بھی اس کی ذیل میں آ جاتے ہیں، لیکن خاص اصطلاحی معنوں کے لحاظ سے غلام اور لونڈیاں ہی بہرحال اس سے مراد لی جاتی ہیں۔ میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ عمومی طور پہ دو قسم کی لونڈیاں مراد ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو جنگی قیدی بننے کی صورت میں کسی کے زیر نگین آتی ہیں، کسی کی کسٹڈی میں آتی ہیں، یا وہ جن کو بحیثیت نوکر انسان حاصل کرتا ہے۔ جو جن کو انسان بحیثیت نوکر حاصل کرتا ہے ان کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا، ما ملکت ایمانکم۔
اور وہ جو جنگی قیدی کے طور پہ آئیں ان کے لیے بھی ما ملکت ایمانکم کا لفظ استعمال ہوا. وہ جن کو بحیثیت نوکر انسان خریدا کرتا تھا اس زمانے میں، یہ وہ لوگ تھے جن کو غلام کہتے تھے، جن کو لونڈیاں کہتے تھے، اور ان میں سے کئیوں کو قیدی پہلی بنا لیا گیا، کسی کو جبرن بنا لیا گیا، جو معاشرے میں پہلے سے چلتے آ رہے تھے. اسلام نے نہیں بنایا، کیونکہ اسلام میں جیسا کہ میں آگے چل کے بتاؤں گا ایک بھی ایسا حکم نہیں جہاں پہ یہ ہو کہ غلام جائیں اور جا کے غلام بنائیں اور یہ طریقے اپنائیں غلام بنانے کے یا لونڈیاں پکڑنے کے. ایک بھی ایسا حکم نہیں ملتا. اس کے برعکس اگر کوئی حکم ملتا ہے تو یہی ملتا ہے کہ ان کو آزاد کرنے کے کتنے کتنے طریقے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ مثال دیا کرتے تھے. ایک دفعہ آپ نے مجلس عرفان میں یہ مثال دی کہ جس طرح وہ کارٹون آیا کرتے تھے، مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا میں بھی وہ دیکھا کرتا تھا، ٹام اینڈ جیری. وہ بلی اور چوہے کی کہانی ہے، اور اس میں دکھاتے ہیں کہ کس طرح پر جو بلی ہے ایک دن دکھاتے ہیں کہ چوہا جو ہے وہ اس کو گولیاں مارتا ہے، اور گولیاں مارنے کے نتیجے میں اس کے جسم میں مختلف جگہوں پہ چھید ہو جاتے ہیں، اور جب وہ پانی پیتی ہے بلی تو اس کے نتیجے میں ان مختلف سوراخوں سے جو ہے وہ پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ یہ مثال دیا کرتے تھے کہ اسلام میں غلامی کی مثال بالکل اسی طرح ہی ہے کہ غلام بنانے کا کوئی بھی طریقہ نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اسلامی شریعت کا حصہ بنایا ہو، اور غلام آزاد کرنے کے اسی طرح ڈھیر سارے طریقے بنا دیے. مثلا اگر کسی پہ زیادتی ہوئی تو حکم دیا آزاد کرو غلام کو، اور لوگوں کے پاس کیونکہ غلام ہوتے نہیں تھے تو وہ معاشرے میں جس کے پاس ہوتے اس سے خرید کے اس کو آزاد کر دیتے. تو مسلمانوں کو یہ تعلیم نہیں دی گئی کہ وہ غلام جو ہیں ان کو پکڑیں، بلکہ یہ تعلیم دی گئی کہ جہاں جہاں ہیں ان کی آزادی کا سامان کریں. لہٰذا دو قسم کے غلام جیسا میں نے بتایا، ایک وہ جو معاشرے میں چلتے آ رہے تھے اور ایک وہ جو جنگی قیدی کے طور پہ بنتے تھے. اب میں یہ بات بیان کر دینے کے بعد آپ کی خدمت میں بعض اور گزارشات اس سے متعلق جو ہیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے غلام بنانے کے قانون، حدود اور شرائط کا قرآن پاک میں ایک آیت میں ذکر کیا. وہ آیت سورۃ الانفال کی آیت نمبر 68 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، کہ دیکھو کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ زمین میں خون ریز جنگ کیے بغیر قیدی بنائے. یعنی یہ جائز نہیں کہ وہ قوم جو جنگ میں ملوث نہ ہو اس کے مردوں اور عورتوں کو چھاپے مار کر قیدی بنا کر غلام بنا دیا جائے. ایسی غلامی اسلام میں جائز ہرگز نہیں. صرف جنگی قیدی پکڑنے جائز ہیں، اور وہ بھی اس وقت جبکہ دشمن سے باقاعدہ جنگ ہو. ایسی خون ریز جنگ میں اگر قیدی ہاتھ آئیں تو پھر یہ حکم دیا کہ حالات کا جائزہ لے کر اسے بطور احسان آزاد کر دو. اگر احسان کے طور پر بھی چھوڑنا ممکن نہ ہو تو پھر اس کو فدیہ لے کر چھوڑ دو، اور اگر خود فدیہ دینے کے قابل نہ ہو اور اس کی قوم بھی اس کو فدیہ لے کر چھڑانے پر آمادہ نہ ہوتی ہو یا چھڑا نہ سکتی ہو تو پھر زکوٰۃ سے فدیے کی رقم کا انتظام کر کے اس کی آزادی کو ممکن بنایا جائے. اگر یہ بھی ممکن نہ ہو سکتا ہو تو پھر خود اسے مکاتبت کا پورا حق حاصل ہے، اور مسلمانوں کو حکم ہے کہ اگر اس میں خیر ہو تو بہرحال اس کی مکاتبت کو قبول کرو. یعنی کہ یہ اختیار نہیں دیا کہ مکاتبت کوئی کرنا چاہے تو اس کی مکاتبت کو رد کر دیا جائے. مکاتبت کیا ہے یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک غلام خواہ وہ مرد ہو یا عورت اپنے مالک سے یہ معاہدہ کر لے کہ وہ اسے آزاد کر دے، اور اس کے فدیے کی رقم کا انتظام اس مکاتبت کرنے والے غلام یا لونڈی کے اپنے ذمہ ہوگا، جو اسے محنت اور کمائی کے ذریعے سے حاصل ہوگی. جب تک اس رقم کا انتظام نہیں ہوتا وہ پابند ہے کہ اسلامی ملک میں رہے. ہاں اپنے کام کاج اور کاروبار وغیرہ میں اسے آزادی حاصل ہوگی. اگر وہ غلام عورت ہے اور وہ ان تمام سہولتوں کے میسر ہونے اور آزادی کی ان تمام راہوں کے کھلا ہونے کے باوجود آزاد نہیں ہوتی یا ہونا نہیں چاہتی تو وہ لازماً ایسی ہوگی جس کو خود اس کے اپنے ہی آزاد نہیں کراتے، اور وہ خود بھی اپنے ملک میں جانا اپنے لیے غیر محفوظ خیال کرتی ہے، اس لیے آزاد نہیں ہونا چاہتی، اور ہر قسم کی گنجائش اور ہر طرح کے اختیار کے باوجود مسلمان گھر میں ہی رہنے کو ترجیح دیتی ہے. ایسی عورت اگر اپنے مالک سے یا اس کے گھر کے کسی اور مرد سے
یا کسی اور مسلمان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو اس امکان سے گریز نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس گھر میں اور معاشرے میں بدکاری اور بد امنی پھیلانے کا موجب ہوگی. ایسی صورت میں، صرف ایسی صورت میں اس کی شادی کر دینے کے علاوہ اور کوئی باقی راہ نہیں رہتی. اگر اس کی شادی اس کے مالک کے سوا کسی اور سے قرار پائے تو اس کے نکاح کی باقاعدہ نکاح کے اعلان کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر اس سے اس کا مالک شادی کرے تو اس کے لیے اس کی رضامندی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. نیز ایسی شادی کے لیے ویسے اعلان کی ضرورت بھی نہیں جو معمول کے حالات میں اسلام نے ایک آزاد عورت کے نکاح کے لیے ضروری قرار دیا ہو. بس تعلیم کے لحاظ سے یہی ایک فرق ہے جو ایک آزاد عورت اور ایک غلام عورت میں ہے، لیکن قانون میں اس نکاح کو بحیثیت نکاح آزاد عورت کے نکاح کی طرح تسلیم کیا گیا ہے. یعنی کہ ایک آزاد عورت کا بھی نکاح ہے اور ایک غلام عورت کا بھی نکاح ہے، لیکن دونوں کے نکاح میں کچھ فرق رکھ دیا. آزاد عورت کے نکاح کے متعلق فرمایا کہ اس کا جو نکاح ہوتا ہے اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. غلام عورت کا نکاح اگر اپنے ہی اسی گھر کے مالک سے ہو جس گھر میں اس کی سرپرستی کی جا رہی ہے تو تب اعلان نکاح کی ضرورت نہیں، اس کا اس گھر میں رہنا ہی نکاح کے مترادف سمجھا جائے گا. اب یہاں سے جو آگے بحث اٹھتی ہے اس کے بارے میں یہ ذکر کر دوں کہ یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ دونوں میں سے جس سے بھی نکاح کرنا ممکن ہو، یعنی آزاد عورت یا لونڈی، خاص طور پہ مومن لونڈی، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ نساء اسی سورت کی آیت نمبر 26 میں آگے چل کے فرمائے گا کہ تم میں سے جو کوئی مالی وسعت نہ رکھتے ہو کہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کر سکیں تو وہ تمہاری مومن لونڈیوں میں سے جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہوئے کسی سے بھی نکاح کر لیں. یعنی دونوں میں سے جس سے بھی نکاح کرنا ممکن ہو اس سے نکاح کر لے، کیونکہ بحیثیت نکاح دونوں میں کوئی فرق نہیں. اسی طرح اگر مالک اپنی غلام عورت یعنی لونڈی سے شادی کر لیتا ہے تو یہ فرق مزید کم ہو جاتا ہے. اس شادی کے بعد ان کے ازدواجی اور جنسی تعلق کا وہی درجہ ہے جو مالک کا اس کی اصل بیوی یا آزاد مرد کا آزاد بیوی سے ہوا کرتا ہے، یعنی اسے ایک الگ شناخت مل جاتی ہے. پھر اس شادی کے نتیجے میں اگر اس کا بچہ ہو جائے تو وہ لونڈی نہیں رہتی بلکہ آزاد ہو جاتی ہے اور ام الولد کہلاتی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام الولد حرۃ و ان کان سقطا، کہ ام الولد بہرحال آزاد ہے خواہ بچے کی ولادت اسقاط کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو. الغرض ایک قیدی عورت کو اگر اسلامی حکومت نہیں چھوڑتی یا چھوڑ نہیں سکتی اور نہ اس عورت کے گھر والے، قبیلے والے یا ملک والے جن کو اس کا زیادہ خیال ہو سکتا ہے چھڑواتے ہیں، اور نہ ہی وہ خود جسے اپنی عزت کا سب سے زیادہ خیال ہو سکتا ہے مکاتبت کے ذریعے آزاد ہونے کی کوشش کرتی ہے، تو پھر کوئی مسلمانوں سے شادی کر لیتا ہے تو اولاد ہوتے ہی وہ آزاد ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ اگر وہ اس سے حاملہ ہو اور حمل ساقط بھی ہو جائے تو بھی اس کے بعد مستقل ضمانت ہے کہ وہ فروخت نہیں ہو سکتی. بس یہ صورتحال اگر آزادی سے بڑھ کر نہیں تو کسی طور پر کم بھی نہیں. اب یہاں پہ ایک بات مزید جو اٹھتی ہے اس کا تعلق جنگ کے کانٹیکس میں ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ایک جگہ اس بات کا ذکر کیا کہ جو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر ایک عورت ہے وہ غلام بنتی ہے، جنگی قیدی ہے مخالف قوم کی، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جنگی قیدی بنتے کس صورت میں ہے. اس کی واحد صورت جو بتائی وہ یہی بتائی کہ جنگ ہو اور جنگ بھی خون ریز جنگ ہو، اسی کے نتیجے میں جو جنگی قیدی پکڑے جائیں وہی جائز ہیں ورنہ جائز نہیں. اور پھر ان کے آزاد کرنے کے اتنے ڈھیر سارے طریقے بتا دیے، اور ایک آخری طریقہ یہ بھی بتا دیا کہ اگر اور کوئی ممکن طریقہ نہ ہو تو وہ خود مکاتبت کر لے، کہے کہ میں اپنی آزادی خود کما لیتی ہوں، میں نوکری کروں گی، محنت مزدوری کروں گی اور اس کے نتیجے میں پیسے کما کے اپنی جو بھی یہ بنتی ہے رقم فدیے کی یہ میں ادا کر کے تو رہا ہو جاؤں گی. اگر کوئی یہ بھی اختیار نہیں کرتی تو وہ بالفاظ دیگر اسی گھر میں رہنا چاہتی ہے جس گھر میں رہ رہی ہے.
کوئی شخص کیوں اس گھر میں رہے گا؟ 2 وجوہات. نمبر 1، اس گھر سے نکلنا وہ اپنی جان کے لیے خطرہ سمجھے گی کہ اگر میں واپس جاؤں گی تو میرے اپنے رشتہ دار مار دیں گے، یا یہ کہ اس کی کوئی اور وجوہات ہوں گی جس کی وجہ سے وہ وہاں سے غیر محفوظ محسوس کرتی ہوگی اپنے آپ کو اس گھر کو چھوڑ کے جانا. دوسری وجہ یہ ہوگی کہ اس گھر میں اس کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ اس سلوک سے اتنی متاثر ہے کہ وہ اس گھر کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتی. اب اگر وہ اس گھر کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتی اور اپنی مکاتبت کا بھی انتظام نہیں کرتی، تو ایسی سچویشن میں اگر ایک غیر عورت کسی کے گھر میں رہے تو لازمی اس کا نتیجہ ایک وقت میں آ کے یہ نکل سکتا ہے کہ اس سے اس گھر کا انتظام دھرم برم ہو جائے، اس سے اس گھر کا نظام دھرم برم ہو جائے، اور کوئی غلط کام اس گھر کے رہنے والے اس عورت کے ساتھ کر پائے. اس غلط کام سے روکنے کے لیے اور اس کی عزت کو بھی محفوظ رکھنے کے لیے پھر اسلام نے یہ تعلیم دی کہ پھر اسے نکاح ہو جائے، یعنی اسے شادی ہو جائے. اب اس وقت اتنی تمام ڈھیر ساری اس کو آزادیاں دے کے کہ تم اس طرح سے بھی آزادی حاصل کر سکتی ہو، اس طرح سے بھی کر سکتی ہو، اگر وہ پھر بھی نہیں کرتی تو اس کے بعد اس کو یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ پھر اس نکاح سے انکار کرے. اگر ان تمام باتوں کے بعد وہ اس بندے جس کی سپورٹ کی گئی تھی اگر وہ گھر چھوڑ کے نہیں جاتی تو پھر اس بندے کا یہ اختیار ہے کہ وہ اس کے ساتھ بحیثیت شوہر اس کے وہ رہ سکے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب مسلمان کی عورتیں اسی قسم کی جنگوں میں پکڑی جاتی تھیں تو کفار جو ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے اس سے کم ہی سلوک مسلمانوں کو تعلیم دی گئی، اس سے بڑھ کے سلوک نہیں دیا گیا. یعنی کہ ان عورتوں پہ جو مسلمانوں کی عورتیں پکڑی جاتی تھیں کفار کیا کیا نہیں تھے کرتے، لیکن مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ دیکھو یہ بھی ان کو آزاد کرنے کا طریقہ، یہ بھی آزاد کرنے کا طریقہ، یہ بھی آزاد کرنے کا طریقہ. اس کے بعد اینڈ پہ مکاتبت بھی رکھی، اگر کوئی اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتی تو پھر فرمایا کہ پھر اسے شادی کر دی جائے. اب یہاں پہ ایک اور اصولی بات بیان کرنی ضروری ہے. اس زمانے میں مسلمانوں جو اول زمانہ تھا، اسلام کے اوائل دن تھے، اس زمانے میں کوئی اسٹیٹ پریزن تو ہوتا نہیں تھا، کوئی جیل خانہ تو تھا نہیں کہ جہاں پہ حکومت کے تحت جو جنگی قیدی ان کو رکھا جائے اور ان کی کھانے پینے کا انتظام کیا جائے. اب کھانے پینے کے لحاظ سے بھی ان کو اوڑھنا بچھونا، ان کا کھانا پینا، لباس وغیرہ سب کا ایک سٹینڈرڈ مقرر کر دیا اسلام نے کہ وہی سٹینڈرڈ ہوگا جو ایک انسان کا اپنا ہے. اگر کسی کے سپرد کوئی لونڈی یا کوئی غلام کیے گئے تو ان کو یہ تعلیم دی گئی کہ جو خود کھاتے ہو وہی ان کو کھلانا ہے اور جو خود پہنتے ہو وہی ان کو بھی پہنانا ہے. یہ بھی تعلیم دے دی. پھر چونکہ اس زمانے میں جیسا میں نے بتایا کوئی جیل خانے تو تھے نہیں، جیل خانے نہ ہونے کی وجہ سے اس زمانے کی مجبوری یہ تھی کہ پھر مسلمانوں ہی میں ان کو تقسیم کیا جائے اور جو جس گھرانے میں گیا اس گھرانے کے رہنے والے ان کا پھر انتظام کریں، ان غلاموں کا اور لونڈیوں کا. چونکہ اب اس دور میں وہ کیفیت نہیں رہی، وہ حالات نہیں رہے، لہذا اب اگر بفرض محال اگر کوئی غلام اور لونڈی بنائے بھی جائیں ایسی جنگ کی نتیجے میں جس میں خون ریزی ہو، اور ہو بھی اس قسم کی جنگ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نبی کی وساطت سے کر دیا، کہ نبی کی موجودگی کا بھی ذکر کر دیا، اور یہ کہ جنگی اس لحاظ سے بھی ذکر کر دیا کہ یہ جو جنگیں تھیں یہ کس قسم کی اور کس نوعیت کی تھیں. جارحانہ جنگیں نہیں تھیں بلکہ دفاعی جنگیں تھیں. پھر فرمایا کہ اگر اس دور میں اگر کوئی جیل خانے، اس دور میں چونکہ جیل خانے نہیں تھے لہٰذا جس نے بتایا اس وجہ سے لوگوں کے پاس ان کو ٹھہرایا جاتا تھا وقتی طور پہ، لیکن اب چونکہ جیل خانے ہیں، اگر اس قسم کی جنگیں ہوتی ہیں جس قسم کی جنگوں میں خون ریزی کے نتیجے میں غلام یا لونڈی بنانے کا جواز باقی رہتا ہے تو پھر وہ کسی مرد کے پاس یا کسی گھرانے کے پاس نہیں بلکہ قومی جیل خانوں میں جائیں گے. لہٰذا وہ جو بات تھی کہ اگر مکاتبت بھی نہیں کراتی، خود بھی آزاد نہیں ہونا چاہتی، ان کے رشتے دار بھی آ کے آزاد نہیں کراتے، اس کیس میں پھر جس گھر میں ہیں اس گھر کے رہنے والے ان سے شادی کر سکتے ہیں. اب وہ شک بھی لازمی طور پہ اپلائی نہیں ہوگی کیونکہ اب وہ کسی گھرانے میں رہ تھوڑی رہے ہیں، وہ تو جیل خانے میں ہیں. بس وہ باتیں جو اس وقت اپلائی ہوتی تھیں جو پہلا زمانہ تھا، اس دور میں حالات کے بدلنے کے نتیجے میں وہ باتیں اب اپلائی نہیں ہو سکتی. لہٰذا کوئی اب یہ جواز نہیں نکال سکتا کہ جنگی قیدی بنائے جائیں اور ان کے ساتھ اس قسم کے تعلقات جو ہیں وہ روا رکھے جائیں، صرف اس وجہ سے کہ حالات بدل گئے.
اب اس مسئلے کو نہ سمجھ کے جو غیر مسلم ہیں انہوں نے تو اعتراض کیا ہی، بعض نام کے مسلمانوں نے خود غیر اقوام کو موقع دے دیا کہ اسلام کی پاک تعلیمات کے اوپر حملہ بھی کیا جائے. مثلا یہ جو دہشت گرد تنظیم ہے جس کا نام داعش ہے، جس نے ملک عراق اور شام میں ایک طوفان برپا کر رکھا، ان لوگوں نے جو اپنی طرف سے جارحانہ کاروائیاں کی، اس میں جو انہوں نے غلام اور باندی بنائے وہ اکثر و بیشتر خود مسلمان ہی تھے، اور ان عورتوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی وہ بھی نعوذ باللہ من ذالک اسلام کے نام کے اوپر ہی کی، اور کہا کہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے، حالانکہ کوئی اجازت نہیں دیتا. بس تعلیمات کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں انسان اس قسم کی حرکتیں کیا کرتا ہے. ذاتی وحشت تھی جس کو مٹانے کے لیے دہشت گرد اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، ورنہ ایسی باتوں کا بہرحال اسلام کے ساتھ کسی رنگ میں کوئی بھی تعلق نہیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک یہاں پہ میں چشمہ معرفت روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 253 کے حاشیے سے ایک نوٹ پڑھ کے سنا دوں. حضور فرماتے ہیں، یاد رہے کہ نکاح کی اصل حقیقت یہ ہے کہ عورت اور اس کے ولی کی اور نیز مرد کی بھی رضامندی لی جاتی ہے، لیکن جس حالت میں ایک عورت اپنی آزادی کے حقوق کھو چکی ہے اور وہ آزاد نہیں ہے، بلکہ وہ ان ظالم طبع جنگجو لوگوں میں سے ہے جنہوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں پر بے جا ظلم کیے ہیں، تو ایسی عورت جب گرفتار ہو کر اپنے اقارب کے جرائم کی پاداش میں لونڈی بنائی گئی تو اس کی آزادی کے حقوق سب تلف ہو گئے. لہٰذا اب وہ فتایاب بادشاہ کی لونڈی ہے، اور ایسی عورت کو حرم میں داخل کرنے کے لیے اس کی رضامندی کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے جنگجو اقارب پر فتایاب ہو کر اس کو اپنے قبضے میں لانا، یہی اس کی رضامندی ہے. یہی حکم تورات میں بھی موجود ہے. بہرحال اس حکم کی تفصیل جو تھی یہ میں نے بیان کر دی، اور یہ بھی بیان کر دیا کہ کس طرح پر اس دور میں یہ بات اس لیے لاگو نہیں ہو سکتی کیونکہ نہ اس قسم کی اب جنگ ہوتی ہے اور نہ ہی اب جیل خانے غیر موجود ہیں. جیل خانوں کی موجودگی میں اب یہ قیدی یا جو لونڈیاں ہوں گی وہ اس جیل خانے میں رہیں گے، نہ کہ انفرادی طور پہ گھروں میں. یہاں پہ یہ جو تمام مسئلہ تھا لونڈیوں سے متعلقہ، اس کو کافی تفصیل سے ہم نے گو تھرو کر لیا ہے. اب یہاں سے مضمون کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. اگلی آیات میں حق مہر کا ذکر آنے والا ہے، لہٰذا اب اس طرف بحث جو ہے وہ جانے لگی ہے. اسی آیت کا آخری ٹکڑا یہ ہے، ذالک ادنا اللہ تعولو، ذالک یہ بات ادنا زیادہ قریب تر ہے، اللہ کے نہیں تعولو تم نا انصافی کرو، یعنی کہ یہ بات زیادہ قریب ہے کہ تم نا انصافی کرنے سے بچو. کیا بات قریب ہے؟ کہ جو اس آیت میں باتیں بتا دی کہ انصاف سے قائم لو، انصاف پر قائم ہو اور انصاف سے کام لو، اور کس طرح پر خدا کی بنائی ہوئی حدود کی نافرمانی نہیں کرنی، ان کو توڑنا نہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَآتُوا النِّسَاءَ، اور دو عورتوں کو، آتو ادا کرو یا یہ کہ دو سپرد کر دو، النساء عورتوں کے، صدقاتہن، صدقات جو ہے یہ کہتے ہیں حق مہر کو، اور ہن کا مطلب ہوتا ہے وہ عورتیں، یعنی کہ عورتوں کو ان کے حق مہر ادا کرو. نہلتن، نہلا کا مطلب ہوتا ہے دل کی گہرائی سے، دل کی خوشی سے. فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پس اگر پسند کر لیں، لکم تمہارے لیے، یعنی وہ عورتیں تمہارے لیے پسند کریں، ان شیئن کچھ شے، منہ اس میں سے، یعنی اس حق مہر میں سے اگر عورت پسند کرے، نفسن تمہارے لیے کوئی چیز، فکلوہ تو اس کو کھا لو، ہنین بلا تردد، مریعہ شوق کے ساتھ. یہاں پہ حق مہر کا قانون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. اب یہ کہ حق مہر کتنا ہو اس بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ حق مہر کتنا ہو اور استطاعت کے مطابق ہو، دکھاوے والا نہ ہو، دینے کی غرض سے لکھوایا جائے، کم بھی نہ ہو اور استطاعت سے زیادہ بھی نہ ہو. اور اس کے بعد اللہ نے جو حکم دیا وہ یہ تھا کہ دیکھو حق مہر ادا بھی کرنا اور دل کی خوشی سے ادا کرنا ہے. یہ بات نہ ہو، یہ سوچنا ہو کہ مگروں لایا، یہ بات نہیں ہونی چاہیے. بات یہ ہونی چاہیے کہ دل کی خوشی کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے، اور اس کا ادا کرنا فرض ہے، ضروری ہے.
جو ادا نہیں کرتے ظلم کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی بات آ گئی کہ حق مہر کی جو رقم ہوتی ہے اگر عورت چاہے تو اس میں سے بے شک کچھ اپنے خامند کو دے دے، چاہے نہ دے، چاہے اپنے والدین کو دے دے، چاہے جہاں چاہے خرچ کرے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اگر وہ اپنی مرضی سے کچھ دے دے تو اس رقم کا استعمال کرنا منع نہیں، فرمایا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، پھر بے شک اس کو بلا تردد و شوق سے استعمال کر لو۔ یہاں پہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان فرمودہ جو فقہی فرمودات ہیں ان میں سے اب میں بعض نوٹ آپ کی خدمت میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضور بیان کرتے ہیں کہ یوں تو عورت اپنے خاوند کو بھی مہر کا روپیہ دے سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ خاوند مہر ادا کیے بغیر ہی لینے کا اقرار کرا لے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ خاوند نے پیسے دیے کوئی نہیں، حق مہر کے ادا کیے کوئی نہیں، اور بیوی سے کہے کہ تم یہ لکھ دو کہ میں نے ادا کر دیا، یا یہ کہ مجھے معاف کر دے۔ فرمایا اس طرح عورت سمجھتی ہے مہر پہلے کون سا مجھے ملا ہوا ہے، صرف زبانی بات ہے، اس کا معاف نہ کرنا کچھ فائدہ نہیں دے سکتا، یعنی اگر میں معاف نہیں بھی کرتی تو اس نے مجھے کون سا ادا کر دینا، اس لیے کہہ دیتی ہے میں نے معاف کیا۔ ورنہ اگر اسے دے دیا جائے اور وہ اس کے مصارف جانتی ہو تو پھر معاف کرا لینا اتنا آسان نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ائمہ کے بعد، یعنی بڑے جو علماء اور ہمارے گزرے ہیں، امام گزرے ہیں، اور بزرگوں کا فیصلہ تو یہ ہے کہ کم از کم سال کے بعد عورت اپنا مہر اپنے خاوند کو دے سکتی ہے، یعنی مہر وصول کرنے کے بعد 1 سال تک بہرحال وہ اپنے پاس رکھے، اور پھر اگر چاہے تو وہ خاوند کو دے دے۔ اگر وہ اس 1 سال کے اندر خود استعمال کرنا چاہے اس کا حق ہے، استعمال کر لے۔ اگر چاہے کہ اس نے خاوند کو کچھ ادا کرنا ہے تو کم از کم 1 سال مال اس کے پاس ہو، اس کے بعد اس میں سے وہ اپنے خاوند کو کچھ دے سکتی ہے۔ حضور مزید بیان کرتے ہیں ایک واقعہ، آپ نے بیان کیا کہ حکیم فضل دین صاحب جو ہمارے سلسلے میں السابقون الاولون میں سے ہوئے ہیں، یعنی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صحابی ہیں، ان کی 2 بیویاں تھیں۔ ایک دن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا مہر شرعی حکم ہے اور ضرور عورتوں کو دینا چاہیے۔ اس پر حکیم صاحب نے کہا میری بیویوں نے مجھے معاف کر دیا ہوا ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا کیا آپ نے ان کے ہاتھ میں رکھ کر معاف کرایا تھا؟ کہنے لگے نہیں، حضور یوں ہی کہا تھا اور انہوں نے معاف کر دیا۔ حضرت صاحب علیہ السلام نے فرمایا پہلے آپ ان کی جھولی میں ڈالیں پھر ان سے معاف کرائیں، یہ بھی ادنا درجہ ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ مال عورت کے پاس کم از کم 1 سال رہنا چاہیے، اور پھر اس عرصے کے بعد اگر وہ معاف کرے تو درست ہے۔ حضور مزید بیان فرماتے ہیں ان کی بیویوں کا مہر 500 روپیہ تھا، یعنی 2 بیویاں تھیں، ہر بیوی کا حق مہر 500 تھا۔ حکیم صاحب نے کہیں سے قرض لے کر 500 روپیہ ان کو دے دیا اور کہنے لگے تمہیں یاد ہے نا تم نے اپنا مہر مجھے معاف کیا ہوا ہے، سو اب مجھے یہ واپس دے دو۔ اس پر انہوں نے کہا اس وقت ہمیں کیا معلوم تھا کہ آپ نے دے دینا ہے، اس وجہ سے کہہ دیا تھا کہ معاف کیا، اب ہم نہیں دیں گی۔ حکیم صاحب نے آ کر یہ واقعہ حضرت صاحب کو سنایا کہ میں نے اس خیال سے کہ روپیہ مجھے واپس مل جائے گا 1000 روپیہ قرض لے کر مہر دیا تھا، مگر روپیہ لے کر انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت صاحب علیہ السلام یہ سن کر بہت ہنسے اور فرمانے لگے درست بات یہی ہے کہ پہلے عورت کو مہر ادا کیا جائے اور کچھ عرصے کے بعد وہ معاف کرنا چاہیے تو کر دے، ورنہ دیے بغیر معاف کرانے کی صورت میں تو مفت کرم داشتن والی بات ہوتی ہے۔ پس عورتوں سے معاف کرانے سے پہلے ان کو مہر دیا جانا ضروری ہے۔ یہ ہے فیصلہ، یہ ہے اس زمانے کے حکم عدل کی طرف سے ہدایت ہم سب کے لیے۔ کئی لوگ ہیں وہ اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں کہ مرد جو بھی کما کے لاتا ہے وہ عورت کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے تو بس یہی حق مہر بھی اسی میں شامل ہو گیا، حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ حق مہر ایک اس رقم کا نام ہے جو عورت کے لیے بوقت نکاح لکھوائی جاتی ہے اور وہ اس کو الگ سے ادا کی جانی ضروری ہے۔ پس اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ہے، جو تعلیم ہے، وہ یہی ہے کہ دیکھو جتنا جلدی ہو سکے ادا کر دینا چاہیے۔ انسان فائدے میں رہتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ اس کو ادا کر دے، لٹکائے نہیں۔
بس یہ عورتوں کا حق ہے اور ان کو ادا کرنا ہمارا فرض. اگر ہم اس سے ادائیگی میں عدم توجہی برتتے ہیں, توجہ نہیں دیتے, ہم ظلم کا ارتکاب کر رہے ہیں. یہ غلط بات ہے. یہ ان کا حق ہے اور ان کے حق کو ادا کرنا بہرحال ہم پہ فرض ہے, اور اس سے مزید اس سے بہرحال کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اب مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں. میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ بعض لوگوں کے آپ میں سے سوالات وغیرہ ہوں گے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو سوالات ہیں میں آج ان کا جواب نہیں بلکہ کل کی کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کے جو بھی جواب ہوں گے ان کا جواب دوں گا. مزید مضمون کو آگے بڑھاتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے, اب ان آیتوں کا آپس میں کیا جوڑ ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں. سورہ آل عمران کے آخر پہ اللہ تعالیٰ نے ان جنگوں کا ذکر فرمایا جس میں کئی لوگوں نے شہید ہو جانا تھا. شہداء کی وفات کے نتیجے میں, شہادت کے نتیجے میں عورتوں نے بیوہ اور بچوں نے یتیم ہو جانا تھا. لہٰذا انہی سے متعلقہ اللہ تعالیٰ نے پھر جو امور تھے ان کا یہاں پہ بیان کر دیا. لہٰذا تعدد ازواج کا بھی ذکر آ گیا. پھر اسی طریقے سے جو باتیں تھیں جائیداد سے متعلق بھی, وراثت سے متعلق, وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے رکوع میں وہ حق وراثت کا ذکر آ جائے گا. یہاں پہ عورتوں اور ان کے حق مہر کا ذکر کر کے اب اللہ تعالیٰ نے بات کو دوبارہ یتامہ کی طرف جو ہے وہ پھیرا ہے, جو یتیم تھے ان کی طرف پھیر دیا. فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ, ولا اور نہیں تُؤْتُوا تم دو, السفہاء بے عقلوں کو, اموالکم تمہارے اموال, یعنی جو یہاں پہ دو قسم کے جو یتامہ ہیں ان کا ذکر ہے. ایک یتامہ تو وہ اس قسم کے ہوتے ہیں, یعنی یتیم بچے اس قسم کے ہوتے ہیں جو ابھی چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں, بلوغت کو نہیں پہنچے ہوتے. ان کو تو ان کا مال ویسے ہی نہیں دیا جاتا, کیونکہ ان کا مال جو بھی ان کا والی ہوتا ہے, جو ان کا نگران ہوتا ہے, وہ اس کی سرپرست میں ہوتے ہیں, اس کی سرپرستی میں وہ اموال ہوتے ہیں, اور اس کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے کہ جب یہ بچے اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچیں تب تک ان کا امتحان لیتے رہا کرو, آزماتے رہو, تاکہ جب یہ بلوغت کی عمر کو پہنچیں اور عقل والے ہوں تو ان کے اموال ان کے سپرد کر دو. لہذا ایک تو قسم یتامہ کی وہ ہو گئی جو چھوٹی عمر کے تھے اور وہ کسی کی زیر نگہداشت آ گئے, زیر نگران آ گئے. دوسری قسم کے یتامہ وہ ہوتے ہیں جو پہلے سے بالغ ہوتے ہیں, یعنی بڑی عمر کے یتامہ ہوتے ہیں, کوئی 16-17 سال کا, 18 سال کا, 20 سال کا, جو بھی عمر ہوتی ہے, جب ان کے والدین کی وفات ہوتی ہے. ان کے بارے میں یہ حق نہیں دیا کہ ان کے رشتہ دار ان بچوں کا, ان یتامہ کا جو مال ہے وہ ان کے حوالے نہ کریں. ان کے لیے کیا حکم ہوگا وہ بھی اب آگے چل کے میں بتاؤں گا. بنیادی طور پہ یہ فرق سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہاں پہ دو مختلف قسم کی سچویشن بیان کی جا رہی ہیں. ایک وہ یتامہ جو چھوٹی عمر کے تھے اور ابھی بڑے ہو رہے ہیں, اور وہ اگر بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں اور پھر بھی ان میں عقل مندی کے آثار پیدا نہ ہو, کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انسان جیسے ہی بچہ بلوغت کی عمر کو پہنچے تو اچانک اس کے اندر ایک دن جو ہے وہ عقل پیدا ہو جائے. خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 7 بچوں کا امتحان لیا جائے. مثلا بعض بچے ہوتے ہیں 10-12 سال کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ دکان پہ بیٹھتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ان کی ذمہ داری ان کو لگا دی جاتی ہے, اور اس طرح پر ان کا امتحان لیا جاتا ہے کہ اچھا یہ کام کرنے کا اہل ہے کہ نہیں ہے. یہ اس لیے ہے تاکہ وقتاً فوقتاً پتہ چلتا رہے کہ اچھا یہ بچہ کام کرنے کی یا سوچ سمجھ کی صلاحیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا, ورنہ اچانک تو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ بچہ جو ہے بالغ ہو گیا ہے تو یہ عقل مند ہے کہ نہیں ہے. لہٰذا شروع سے ہی اس بچے کا ساتھ امتحان چلتا رہے, اور جب بلوغت کو پہنچ جائے اور پھر بھی اگر اس میں عقل کے اثار پیدا نہ ہو تو فرمایا پھر ابھی اس کو یہ مال نہ دو, کیونکہ وہ مال پہلے سے جو اس کا سرپرست تھا اس کی کفالت میں تھے, اس کی حفاظت میں تھے. لیکن وہ یتیم جو پہلی بلوغت کی عمر کو پہنچے ہوئے ہیں, جب وہ یتیم ہوئے ہیں, ان کے لیے جو مال ان کے والدین چھوڑ کے جائیں گے وہ فوراً ان کے اپنے ہاتھ میں آ جائیں گے. ان سے زبردستی مال نہیں لیا جا سکتا. ان کے عزیز و اقارب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا تمہارا مال چونکہ ہمارے نزدیک تم عقل مند نہیں ہو لہٰذا ہم نے تمہارا مال لے لینا ہے.
اس بات کی اجازت نہیں. ان کے لیے یہ حکم ہے کہ اس قسم کے یتامہ کو مشورہ دیا جائے، اور اگر وہ مشورے کو ناپسند کریں تو زبردستی نہیں کی جا سکتی. اسی پر خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ جماعت میں ایک مشاورتی بورڈ ہونا چاہیے جو ایسے یتامہ کو جو بلوغت کی عمر کو پہلے سے پہنچ چکے ہیں اور عقل نہیں رکھتے، صاحب عقل نہیں ہے، صاحب تجربہ نہیں ہے، ان کے لیے مشاورتی بورڈ ہو جو ان کو مشورہ دے. مشورہ پسند کریں تو ٹھیک ہے، اور اگر قبول نہ کریں تو زبردستی نہیں کی جا سکتی. نہ یہ مشاورتی بورڈ زبردستی کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی ان کے رشتہ دار زبردستی ان سے کر سکتے ہیں. یہ بات بیان کر دینے کے بعد اب اس آیت کی طرف رجوع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا بات بیان ہو رہی ہے. فرمایا وَلَا تُسْفَهَاءَ، اور نہ دو بے عقلوں کو اموالکم التی، تمہارے اموال، التی جو جعل اللہ، بنایا اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، قیامن قیام کا ذریعہ، ورزقوہم، اور کھلاؤ ان کو، فیہا، اس میں، یعنی اس مال میں سے ان کو کھلاؤ جو ان کے لیے بطور چھوڑا گیا، وکسوہم، اور ان کو کپڑے پہناؤ، وقولوا لہم، اور کہو ان سے، قولا معروفا، قولا بات، معروفا معروف یعنی اچھی بات، یعنی سختی کی بات نہ کیا کرو، ان سے اچھی بات کیا کرو. یہ ان کی ٹریننگ کا ذکر چل رہا ہے. فرمایا وَقْتُلُوا الْيَتَامَى، وَقْتُلُوا یہ اصل میں لفظ ہے ابتلو کا مطلب ہوتا ہے ابتلا میں ڈالو. ابتلا کا عربی زبان میں اصل میں مطلب ہوتا ہے آزمائش کرنا، امتحان لینا. ان کا امتحان لیتے رہو، ٹیسٹ کرتے رہو کہ عقل والے ہوئے ہیں، سمجھ سے کام لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں، قابلیت پیدا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. وَقْتُلُوا، اور آزمائش کرو، کس کی؟ فرمایا یتامہ کی، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، بلغوا، وہ پہنچ جائیں، نکاح کی عمر کو، یعنی کہ نکاح کی جو عمر ہوتی ہے جب تک وہ اس کو پہنچ نہ جائیں ان کا امتحان لیتے رہو. نکاح کی عمر سے کیا مراد ہے؟ نکاح کی عمر سے مراد خود بلوغت ہے. بعض جگہوں پہ نکاح کی عمر مختلف ہو جاتی ہے، لہذا اس کے لیے بھی اس آیت میں ایک الاسٹیسٹی پیدا ہے، ایک لچک اللہ تعالیٰ نے باقی چھوڑ دی. فرمایا فَإِنْ آنَسْتُمْ، فَإِنْ، پس اگر، آنَسْتُمْ، تم محسوس کرو، منہم، ان سے، رشدہ، عقل کے آثار، یعنی ان سے اگر، ان یتامہ بچوں سے، ان کا جب تم امتحان لیتے رہے اور جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے اور تمہیں محسوس ہوا کہ ہاں اب یہ عقل مند ہو گئے ہیں، عقل مندی سے کام لیتے ہیں، پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَادْفَعُوا، پس لوٹا دو، الیہم، ان کی طرف، اموالہم، ان کے اموال، جو ان کے مال تھے اب ان کے سپرد کر دو. وَلَا تَأْكُلُوهَا، اور نہ کھاؤ اس میں سے، اسرافاً، اسراف کرتے ہوئے، اسراف کہتے ہیں زیادتی کرتے ہوئے، وَبِدَارًا، تیزی کے ساتھ، جلدی، اَن یکبروا، کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں. سمجھایا یہ کہ دیکھو اگر یتامہ کے مال میں سے اب دو قسم کے لوگ ہوں گے جو یتامہ کی کفالت کر رہے ہوں گے، ایک وہ جو خود فقیر ہیں، غریب ہیں، اور ایک وہ جو غنی ہیں، جس طرح کے اگلے فقرے میں ان کا ذکر آنے والا ہے. غنی کہتے ہیں اس کو جس کو کوئی ضرورت نہ ہو، جس کے اپنے خرچے خود چلتے ہیں اسے. تو وہ جو غریب تھے، فقیر تھے، اگر ان کی کفالت میں کوئی بچہ آ جائے، کوئی یتیم آ جائے، تو ان کے مال میں سے بطور کچھ رقم اپنے لیے بطور تنخواہ کے رکھ لینا، اس کی اجازت ہے. لیکن وہ تنخواہ اس بات پر معین کی جائے گی کہ اس تنخواہ کی تعین اس بات سے ہوگی کہ وہ بندہ جو کفالت کر رہا ہے وہ کتنا ان بچوں کے لیے کام کر رہا ہے. اگر کوئی جائیداد ہے تو وہ جائیداد پہ کتنا محنت کر رہا ہے، اس کی رکھوالی پہ یا اس کی کاشتکاری پہ، یا اگر کوئی بزنس ہے تو اس کے بزنس میں کتنا وہ وقت دے رہا ہے ان بچوں کے بزنس پہ جو ان بچوں نے انہیریٹ کیا ہے. بس جتنی وہ محنت کرے گا اس کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ وہ ایک بیسک جو بھی بنتا ہے رقم وہ اس میں سے بطور اپنی تنخواہ کے لے سکتا ہے. لیکن یہ حکم فقراء کے لیے رکھا، فقیروں کے لیے رکھا. اب یہاں سے
یہ بات آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ جلد جلد اموال کھانا شروع کر دیتے ہیں یتامہ کا، یہ سوچ کے کہ اس سے پہلے کہ یہ بچے بڑے ہو جائیں ان کا مال کھا جاؤ، بچے بڑے ہوئے تو ان کا مال ان کے پاس چلا جائے گا، اس سے پہلے کہ یہ بڑے ہوئیں ان کا مال ہڑپ کر جاؤ. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی. پھر اگلی اسی آیت کے اگلے حصے میں فرمایا ومن کانا غنیا، اور وہ جو ہو غنی کہتے ہیں امیر کو. ترجمہ اس کا امیر خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، لیکن لفظاً اس کا مطلب ہوتا ہے جس کو کوئی ضرورت نہ ہو، جس کو کوئی احتیاج نہ ہو. فَلْيَسْتَعْفِفْ کا مطلب ہوتا ہے پس چاہیے، یستعفف کہ وہ عفف سے کام لے. عفف کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ کھینچ لے، یعنی کہ کلیتاً اعتراض کرے، مت کھائے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو کوئی فقیر ہو، غریب ہو، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو چاہیے کہ وہ کھا لے اس میں سے معروف کے مطابق. معروف کی تعریف میں نے یہاں پہ بتا دی کہ جتنی وہ محنت کرے گا اس کے مطابق کچھ نہ کچھ اس کی تنخواہ معین کر دی جائے گی. خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک نہایت ہی اہم نکتہ یہاں پہ بیان فرمایا. حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو کتنی اعلیٰ اور پاک تعلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو امیر ہے وہ نہ کھائے، بلکہ لفظ غنی رکھا. اگر امیر کا لفظ رکھ دیتا تو امیر سے امیر انسان بھی یہی کہتا ہے کہ میں امیر تھوڑی ہوں، اصل امیر تو وہ ہے جس کے پاس کروڑوں ہیں. جس کے پاس کروڑ ہوں وہ کہتا ہے اصل امیر میں تھوڑی ہوں، اصل امیر تو وہ ہے جس کے پاس ارب ہے. تو یہ لالچ جو ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ استعمال فرمایا جس سے کلیتاً اس بحث کو ہی ختم کر دیا. فرمایا کہ اگر فقیر ہو نا تب لے سکتے ہو. اب کوئی انسان اپنے اوپر یہ ٹائٹل نہیں لگوانا چاہے گا کہ وہ فقیر ہے، سوائے اس کے کہ واقعتاً وہ فقیر ہو. تو اس طرح پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہاتھ کو زیادتی کرنے سے روک دیا. آگے فرمایا فائزہ دفعتم، پس جب دفعتم تم لوٹا دو الیہم ان کی طرف اموالہم ان کے مال، فاشہدوا پس گواہ ٹھہرا لو علیہم ان پر. حضور بیان کرتے ہیں کہ بعض کیسز حضور کی خدمت میں آئے جس میں ایک بچہ تھا وہ یتیم ہوا، یتیم ہونے کے بعد اس کی کفالت ایک شخص کے سپرد ہوئی اسی کے خاندان میں، اور اس نے اس کی کفالت کا حق ادا کیا. پھر اس کی اپنی وفات ہو گئی تو وہ یتیم بچہ اسی خاندان کے کسی اور فرد کی کفالت میں چلا گیا. اور جب اس کی بلوغت کا وقت آیا تو اس کفالت کرنے والے نے اس بچے کو اس کا حق ادا کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس کو حق آلریڈی دے چکا. وہ بچہ جو بلوغت کو پہنچا اس نے یہ شکایت دائر کی کہ مجھے تو میرا حق ہی نہیں دیا گیا، میری جو جائیداد بنتی تھی، جو میرے پیسے بنتے تھے، جو میری وراثت بنتی تھی، وہ یہ خود ہڑپ گئے ہیں اور مجھے نہیں دیتے میرا حصہ. تو اس پر حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں جب یہ کیس پیش ہوا تو حضور بیان فرماتے ہیں کہ یہ بات اسی لیے پیدا ہوئی کیونکہ قرآن پاک کے حکم کی نافرمانی کی تھی. اگر حق ادا کر دیا تھا تو اس کے اوپر گواہ ہونے چاہیے تھے، گواہ موجود ہونے چاہیے تھے جن کی موجودگی میں یہ بات ہوتی کہ ہاں جی اس طرح پر یہ حق ادا کر دیا ہے. جب گواہ نہیں رکھے تو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ لازمی طور پہ کوئی نیت کا جو ہے وہ مسئلہ تھا. لہٰذا قرآن پاک کے چھوٹے سے چھوٹا حکم بھی جو ہے وہ در حقیقت چھوٹا نہیں بہت بڑا ہے، اور اس کی نافرمانی انسان کو بہت بڑے ابتلا میں ڈال دیتی ہے. اسی وجہ سے جو لین دین دو لوگوں کے درمیان میں ہوتی ہے، چاہے ماں بیٹا ہوں، چاہے شوہر بیوی ہوں، چاہے دوست ہوں، چاہے بہن بھائی ہوں، جو بھی ہوں، جب مالی لین دین ہو تو اس کے بارے میں لکھت پڑھت کا حکم قرآن پاک میں اللہ کی طرف سے، اور اس کو لکھ لینے میں بہتری ہے اور لکھنا چاہیے. جب نہیں لکھتے تو نقصان ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی یہ واقعہ سنایا ہے کہ کس طرح پر ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ سے قرضہ لیا جو غالباً اس زمانے کے لحاظ سے کوئی 1800-1900 روپیہ بنتا ہوگا، جو بہت بڑی رقم تھی. یہ جو بھی رقم تھی بندے نے قرضہ لیا، اور جب واپس کرنے کا وقت آیا تو اس نے واپس کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر میں نے لیا ہے تو لاؤ کہاں لکھا ہے کہ میں نے اتنی رقم لی تھی. خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تعالیٰ نے جو طبیعت ان کو عطا کی، بہت ہی غنی مزاج کے، بہت غنی تھے. آپ نے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ زیادتی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس بندے نے جھوٹ بولا ہے، پیسے لے کے ہڑپ گیا، آپ نے پرواہ بھی نہیں کی. لیکن بہرحال یہ بات کسی صحابی نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دی کہ حضور اس طرح پر
حضرت مولوی صاحب خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی نے یہ زیادتی کر دی ہے کہ ان سے پیسے ادھار لیے اور جب واپس کرنے کا وقت آیا تو یہ کہہ دیا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا اس شخص کے ساتھ نہیں جس نے یہ زیادتی کی تھی، بلکہ حضرت خلیفہ اول سے، کہ آپ نے قرآن پاک کے اس حکم پر کیوں نہیں عمل کیا. فرمایا کہ قرآن پاک کا جب یہ حکم تھا تو اس پر عمل کرنا چاہیے تھا، ضروری تھا. اس حکم پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں دوسرے شخص کو دلیری ہوئی اور اس نے چند روپوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ کھایا، ایمان ضائع ہو گیا. حضور نے فرمایا آپ لوگوں کو تو فکر ہوتی ہے مولوی صاحب کے پیسے کے نقصان کی، مجھے اس انسان کے ایمان کے ضائع ہونے کی فکر ہے کہ پیسوں چند روپوں کے پیچھے اس بندے کا ایمان ضائع ہو گیا. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی نصیحت اور حکم ہے جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں اتارا کہ جب لین دین کا معاملہ ہو تو لکھت پڑھت کرو. بس یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ جب یتامہ کو ان کے مال لوٹائے جائیں تو گواہوں کی موجودگی میں ایسا ہونا چاہیے. فرمایا وکفا باللہ حسیبا، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ تعالیٰ حسیبا حساب لینے کے لیے، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. اب میں اس مضمون کو آگے لے کے چلتا ہوں، چند منٹ رہ گئے ہیں، کوشش کریں گے کہ یہ رکوع ختم ہو جائے. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے جو وصیت کے بارے میں جو بعض گائیڈ لائنز تھیں، بعض باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں سے ذکر شروع کر دیا. فرمایا للرجالی، مردوں کے لیے ہے، یہاں پہ لام جو آیا یہ لام تعلیل ہے کہ مردوں کے لیے ہے، نصیب حصہ، مما، یہ من اور ماں کو جوڑ کے بنا ہے مما، من سے ماں جو، تارا کا چھوڑا، کس نے؟ الوالدان، والدین نے، والاقربون اور اقربان، یعنی کہ جو والدین اور عزیز و اقارب ترکہ چھوڑیں اس میں مردوں کے لیے ایک حصہ ہے. وللنساء نصیب، اور عورتوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے. مما ترک الوالدانی والاقربون، مما اس میں سے جو، ترک الوالدانی چھوڑا والدین نے، والاقربون اور اقربا نے یعنی عزیز و اقارب نے. مما کلا، اس میں سے جو، کلا تھوڑا ہو، منہو اس میں سے، او کثر یا زیادہ. فرمایا نصیباً مفروضہ، نصیباً حصہ، مفروضہ جو فرض کیا گیا. پھر فرمایا وَإِذَا، اور جب، حضر القسمت، حضرہ کا مطلب ہوتا ہے موجود ہوں. لفظ حضور یا حضور جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی در حقیقت اسی سے ہی نکلا ہے، اور اصل میں مطلب ہوتا ہے کہ جو سامنے موجود ہوں. فرمایا وَإِذَا حَضَرَ، اور جب موجود ہوں یا آ جائیں، القسمت یعنی کہ بوقت تقسیم. قسمت یہاں پہ کیا القسمت کا یہاں پہ مطلب ہوگا بوقت تقسیم. جب انہیریٹنس، وراثت، ترکہ تقسیم ہو رہی ہو اس وقت اگر موجود ہوں یا آ جائیں. کون آ جائیں؟ اولو القربہ، قرابت دار، اقربا، عزیز و اقارب، رشتہ دار. والیتامى، اور یتیم. والمساکین، اور مسکین. فرزقوہم، تو ان کو دو، یعنی کہ تو ان کو بھی دو، منہو اس میں سے، یعنی کہ ان کو بھی رزق دو. رزق سے یہاں پہ مراد ہوگی ان کو بھی کچھ اس میں سے دو. وقولوا لہم، اور کہو ان سے، قولا معروفا، معروف بات، اچھی بات کہا کرو. چونکہ یہ جو وصیت والا مضمون ہے اس کی جو تفصیلات ہیں وہ اگلے رکوع میں آئیں گی، لہٰذا اس کی تفصیل کو میں چھوڑ رہا ہوں اور صرف ترجمے پہ اس وقت کفایت کرتے ہیں. کل انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع کے اوپر بحث اٹھے گی، لہٰذا کل کا جو مضمون ہوگا اس میں انشاءاللہ تعالیٰ وصیت کو ہم قرآن کی تعلیمات کے مطابق ڈیٹیل میں گو تھرو کریں گے. اگلی آیت میں فرمایا وَلْيَخْشَى، وَلْيَخْشَى کا مطلب ہوتا ہے واو اور، وَلْيَخْشَى چاہیے کہ ڈرے. یہ خشیت والا لفظ ہے، خشیت جس کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا. وَلْيَخْشَى اور چاہیے کہ ڈرے، الذین وہ لوگ، لو اگر، ترکو وہ چھوڑ جائیں، من خلفہم اپنے پیچھے، ذریۃً بچے، ضعافاً کمزور، خافو علیہم، خافو وہ خوف کھائیں، علیہم ان پر. بامحاورہ ترجمہ یوں بنے گا، اور وہ لوگ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے تو ان کے بارے میں خوف کھاتے.
یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر انسان کو ڈر ہو کہ اگر میں اپنے بچوں کو مالی لحاظ سے مشکل حالات میں چھوڑ کے جاؤں تو ان کا کیا گزارا ہوگا. اگر کسی کے دل میں یہ خوف آتا ہے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا فَلْيَتَّقُ اللَّهَ، پس چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَلْيَقُولُوا، اور کہو قولاً سدیدہ، سیدھی اور صاف کھری کھری بات. یہاں پہ یہ سمجھا دیا کہ اپنے بچوں کو آسودہ حال، اپنے بچوں کو برے حال میں نہیں چھوڑ کے جانا، ان کو اچھے حال میں چھوڑ کے جاؤ. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی اس طرح پر گزارتے ہیں کہ جو کمایا ساتھ ساتھ کھاتے چلے گئے، اور بچوں کے لیے پیچھے اس طرح پہ کوئی اس طرح سے کچھ جائیداد وغیرہ یا کچھ رقم چھوڑ کے نہیں جاتے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدین کو اپنی زندگی جینے کا اس قسم کا ان کی عادت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے خرچے کرتے ہیں، لیکن چونکہ کوئی جمع پونجی نہیں پیچھے چھوڑ کے جاتے، جب وفات ہوتی ہے تو الٹا قرضہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بچوں کے لیے. الٹا بچوں کے لیے وہ وبال جان چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کے لیے بجائے اس کے کہ کوئی ان کے لیے کوئی کچھ پیسہ اکٹھا کر کے جوڑ کے جاتے تاکہ بچوں کو بعد میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، الٹا قرضے ان کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں. یا یہ کہ ان کو ایسی حالت میں چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کے دستے کرم پر ہوتے ہیں، دوسروں کی کرم کے اوپر ان کا پلنا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے بہرحال اسلام نے یہی تعلیم دی کہ دیکھو خدا کا خوف کھاؤ، اپنے پیچھے اپنے بچوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ رقم ضرور چھوڑ کے جاؤ. یہ بات زیادہ بہتر ہے کہ تم اپنے عزیز و اقارب کے لیے کچھ چھوڑ کے جاؤ، اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے کچھ چھوڑ کے جاؤ، بجائے اس کے کہ تمہاری وفات کے بعد وہ در بدر پھرتے پھریں. یہ تعلیم ہے جس کے اوپر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں غربت پھیلتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر یتامہ کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوتی ہیں، بدسلوکیاں ہوتی ہیں، اور اس قسم کے لوگوں کا پھر معاشرہ فائدہ بھی اٹھایا کرتا ہے. خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے حضور کو خط لکھے کہ چونکہ جماعت میں دارالیتامہ بھی ہے، یتامہ کی کفالت کا اس طرح سے انتظام بھی ہوتا ہے، بیوگان کی شادیوں کی طرف بھی جماعت توجہ دیتی ہے، تو بعض لوگوں نے لکھا کہ حضور اس کے نتیجے میں پھر کیونکہ جماعت میں پھر بیوگان اور اسی طریقے پر جو یتامہ ہیں ان کے لیے الاؤنس وغیرہ بھی مقرر ہو جاتا ہے. تو بعض لوگوں نے خط لکھے اور دیکھیں کس ظالم قسم کے لوگ تھے. حضور نے بھی ان کو ظالم کہا کہ خط اس قسم کے لکھے کہ حضور اگر جماعت ان کا الاؤنس لگا دے گی اور کھانے پینے کا ان کا انتظام کرے گی، ان کی کفالت کرے گی، تو اس کے نتیجے میں پھر یہ بچے یا ان کی مائیں جو بیوہ ہیں وہ پھر ہمارے ہاں نوکری نہیں کریں گے، نوکر نہیں ملتے. بالفاظ دیگر خلیفہ وقت کو اس قسم کے خط لکھے کہ حضور ان کا خرچہ پانی بند کریں تاکہ ہمارے ہاں یہ نوکری کر سکیں، ہمیں نوکرانی مل سکے. یہ ہے زیادتیاں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو بہتر ہے کہ اپنے پیچھے اپنے بیوی اور بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جاؤ تاکہ وہ دوسروں کے دستے کرم پر نہ پلیں، بلکہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کر کے جاؤ. اور یہ وہ خوبصورتی ہے جماعت احمدیہ کی کہ جس میں یہ انتظام اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلفاء کی سرپرستی میں ہوتا ہے کہ غریب بچوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتامہ کے لیے، مساکین کے لیے باقاعدہ سے کچھ نہ کچھ الاؤنس مقرر کیا جاتا ہے، ان کی مدد کی جاتی ہے. اس رکوع کی آخری آیت رہ گئی ہے، اس پہ آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں. فرمایا ان الذین، یقیناً وہ لوگ، یاکلون جو کھاتے ہیں، اموال الیتامى، اموال یتامہ کے، ظلماً ظلم کرتے ہوئے، انما یقیناً جو یاکلون وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، نارن آگ ہے. یعنی کہ جو وہ کھاتے ہیں یتامہ کا مال ظلم کرتے ہوئے، وہ در حقیقت مال نہیں کھا رہے ہوتے بلکہ جہنم کی آگ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہوتے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ، اور سَيَصْلَوْنَ، یہ جو شروع میں سین لگایا اس کا مطلب ہے ان قریب، ضرور ایسا ہوگا. یسلونا کا مطلب ہوتا ہے وہ آگ میں ڈالے جائیں گے، یا یہ کہ آگ میں پڑیں گے. سعیرہ، بھڑکتی ہوئی. تو بہت بڑی تنبیہ ہے جس کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. یہاں پہ آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل کا مضمون بہت ہی دلچسپ، بہت ہی اہم، جس کا تعلق وراثت کے قانون سے ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں